انتہائی افسوسناک واقعہ پھر ایک پیش آتا ہے کہ تھانہ بھگوان پورے کا ہی انویسٹیگیشن کا انچارج ارشد، جس کا غالباً نام تھا، وہ اپنے گھر بادامی باغ یا مصری شاہ والی سائڈ پہ وہ گھر کی جانب موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، تو پھر سیم اسی طرح کا ہی ایک واقعہ اور پیش آ جاتا ہے کہ اس کو گولی مار کے سب انسپیکٹر کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کی جب سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آتی ہے، پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے، تو بہت سارے پہلو سامنے آتے ہیں۔ پہلا جو شک تھا پولیس کو، جو پہلے جس پہ شبہ تھا، پہلے وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں پہ ان کو شبہ تھا کہ شاید وہ اپنے بھائی اور باپ کا بدلہ لینے کے لیے سب انسپیکٹر بھگوان پورہ کو شہید کرتے ہیں، تو لیکن وہ آلریڈی پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، تو یہ کوئی اور گروہ ہے یا کوئی اور شخص ہے، یہ کسی اور کا کام ہے، تو پھر ان کو کچھ دن رکھ کے چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ اب انویسٹیگیشن کا دائرہ کار وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی تک بھگوان پورہ کے لوگوں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور بھگوان پورہ کے ہی تمام پہلوؤں پر چیزیں دیکھی جا رہی تھیں کہ کیا کوئی یہاں پہ کوئی پولیس انکاؤنٹر اس طرح کا تو نہیں ہوا جس کا کوئی انتقام لینے کے لیے اس طرح سے کر رہا ہے، یا کوئی کسی کو سزا ایسی تو نہیں ملی، یا کوئی سزا ملنے کی وجہ سے بہت سارے پہلوؤں پہ یہ چیزیں شروع ہو گئیں۔ اب جو بادامی باغ میں واقعہ پیش آتا ہے تو وہ دہشت گرد جسے قرار دیا گیا، بعد میں انکشاف ہوتا ہے ٹارگٹ کلر جو تھا، وہ اس کا سب انسپیکٹر کو پیچھے سے گولی مارتا ہے۔ پھر جب وہ موٹر سائیکل سوار سب انسپیکٹر زمین پر گرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے قریب جا کے اس کو مزید اور فائر کرتا ہے۔ پھر وہ موٹر سائیکل اپنی پہ کالے رنگ کا ہیلمٹ پہنے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد جب لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ ٹارگٹ کلر وہاں پہ آتا ہے اور اس کی موبائل پہ ویڈیو بناتا ہے۔ وہ بھی چیز ویڈیو اس کی بھی پولیس کو مل جاتی ہے کہ یہ کس طرح کا ٹارگٹ کلر ہے کہ پہلے ایک گولی مار کے اس کو زمین پہ گراتا ہے، پھر سر پہ چڑھ کے پھر گولیاں مار کے تصدیق کرتا ہے کہ پولیس کانسٹیبل ہو یا سب انسپیکٹر جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آتا ہے اور دوبارہ سے اس کی ویڈیو بناتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے شاید وہ کسی کو یہ کارنامہ دکھا رہا ہو، کسی کو بتا رہا ہو، تو بعد میں وہ باتیں سچ بھی ثابت ہوئی، وہ کن کو بھیج رہا تھا سب لوگوں کو پتہ چل گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، پولیس جو ہے وہ سیف سٹی کے کیمراز، پرائیویٹ کیمراز، اس کا روٹ چیک کرتے ہیں، اس کے اوپر کافی سارا کام شروع ہو جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اب اس ٹارگٹ کلر کو گرفتار لازمی کرنا ہے، جو صرف پولیس کو ہی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ پھر سی سی پی او لاہور اپنے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے تو ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی پولیس اسٹیشن سے ڈیوٹی آف کر کے جائے تو وہ اپنا یونیفارم جو ہے وہ تبدیل کر لے، اور یونیفارم تبدیل کرنے کے علاوہ جو ہے وہ کہیں باہر نہ جائے، کیونکہ حالات کچھ اس طرح سے ہو گئے۔ یہ صرف ایک ان کا اس طرح سے ایک بیان سامنے آتا ہے، تو ظاہر ہے جو لوگ ناکے پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ایک خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ٹارگٹ کلنگ پولیس کی ہو رہی تھی، اور سافٹ ٹارگٹ جو پولیس اہلکار جس کے پاس شاید ویپن بھی نہ ہو، وہ پولیس اہلکار جو اکیلا اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے گھر کی طرف جا رہا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ جن بڑے بڑے افسران کے پاس گنیں ہیں یا گن مین ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ وہ فی الحال ایسا نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ ان لوگوں کو جس کو سافٹ ٹارگٹ کہا جاتا ہے وہ کر رہا تھا۔